الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے معزز مہمانان عظام، وہ اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں اس بزم پر بہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت، دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بچھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتی ہوئی زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق آواز روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرات، سن 7 نویں محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پورے قوم کو للکارا کہ غیور عربو، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہماری دین، عزت و آباروں کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ ہمارے خداؤں کی توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا اور ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ عرب کے بہادروں، اب پوری طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دین دور نہیں کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل نے تقریر کو پورے قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پوری قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کو کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شعب ابی طالب میں بند کر دیے گئے، راستے پر پہرا بیٹھا دی گئی۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھے۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان گھاٹی سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں دھس گئیں، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان جائیں ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالات دیکھ کفار قہقہ لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، تم کیوں اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا، اے کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں،
ہم پر اسرار محمد کھل چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیضیاب ہو چکے ہیں، گفتار محمد نے ہمیں محو کر دیا ہے، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، آگ کے بستر پر سو سکتے ہیں، بھوک سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلا و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والی ہے، خوراکیں ختم ہو گئیں، درختوں کے پتے اور چھالوں کو بھی ختم کر ڈالے، عورتوں کی آنکھیں دھس گئیں، جوان بھوک سے چکرانے لگے، پھول جیسی بچی ماں کے گود میں تڑپنے لگے۔ اس گھاٹی کا سب سے چھوٹا بچہ عقیل اچانک آنکھیں کھول کر اپنی امی سے کہتا ہے کہ ماں میں بھوک سے مر جاؤں گا، مجھ کو بچاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ ماں کے دبدبے کا بندھن ٹوٹ گیا، وہ بے تحاشا اپنا سر زمین پر پٹکنے لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، لوگ اسے سنبھالتے ہیں اور وہ یہی کہتی رہتی ہے کہ مجھ کو چھوڑ دو، میں اپنے لخت جگر سے پہلے مرنا چاہتی ہوں۔ دنیا والوں ذرا سوچو کیسی سنگین گھڑی تھی، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجئے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ بھلا بتائیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کتنے مصائب و آلام کو برداشت کیے، اور ان سنگین گھڑی کو کیوں کر برداشت کیے؟ کیا وہ کمزور تھے؟ کیا وہ لوگ بے بس تھے؟ ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ وہ تو عرش و فرش کے، لوح و قلم کے، شجر و حجر کے، ارض و سما کے، جن و بشر کے، او ملائک کے، خشک تر کے رسول ہادی بن کر آئے تھے، اور جو رسول بن کر آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پورا قادر بنا کر بھیجتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی قوت و طاقت تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اشارہ کر دیتے تو پورا مکہ ہلاک و برباد ہو جاتا، پوری مکہ والوں پر پتھر برس جاتا۔ بحرے کے وکیل اور ان کی والدہ کو دیکھ کر مکہ میں کوہرام مچ گیا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گرے ہوئے تھے۔ ابو طالب جو آپ کے چچا ہیں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھتیجے اب برداشت کی طاقت نہیں، اب تلوار چلانے کی اجازت دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے نکل جائیں گے۔ مسلمان پورے 3 سال کے بعد آج دین و دنیا سلامت لے کر گھاٹی سے باہر آ گئے۔ میرے دوستو، بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنی امت کے نجات کے لیے غمگین رہا کرتے تھے، راتوں رات اپنی امت کی بخشش کے لیے خدائے تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے اور رویا کرتے تھے۔ اسی حال میں ایک دن حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور یہ خوشخبری اور یہ پیغام سناتا ہے کہ حضرت العزت شہنشاہ علی جاں اللہ نے آپ کو سلام فرمایا۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام خود جانتے تھے کہ آخر حضور کس وجہ سے غمگین رہتے ہیں، پھر بھی دریافت کرتے ہیں کہ آپ غمگین کیوں رہتے ہیں۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ جانے میرے امت کے ساتھ قیامت کے دن کیسا معاملہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام حضور کو لے کر ایک قبرستان کے پاس گئے جہاں کافروں مومنوں دونوں طرح کے مردے مدفون تھے۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام ایک مسلمان کی قبر پر ہاتھ مارتے کہتے ہیں قم بإذن اللہ۔ مردہ جو ہی آواز سنتا ہے فوراً باہر آتا ہے، اس حال میں کہ اس کا چہرہ روشن ہے اور منہ سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ملاحظہ فرمایا۔ اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام ایک مشرک کی قبر پر ہاتھ مارتے کہتے ہیں قم بإذن اللہ۔ یہ سنتی مشرک باہر آیا، اس حال میں کہ اس کا چہرہ کالا تھا
اور منہ سے ہائے افسوس کی آواز آئے گی۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جس طرح بھی آپ نے مومن بندے کو دیکھا اور کافر کو دیکھا، ٹھیک اسی حال میں اس دین بھی ہوگا۔ ہر کلمے کو اس کی قبر سے اس کلمے کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور کافر کی یہی حالت ہوگی جو آپ نے دیکھا۔ اتنا سننا تھا کہ آپ کو تسلی و تشفی ہو گئی۔ یاد کرو اس وقتوں کو جب کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور بڑے بڑے دفتر دکھلا کر فرمائیں گے، اے فلاں دیکھ یہ تیری گناہوں کی دفتر ہے۔ وہ کہے گا اے میرے مولا میں نے یہ سب گناہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے پاس ایک رسول کو بھیجا تھا، وہ تم اس کو کرنے سے روکتا اور ڈراتا تھا، لیکن تم نے اس کی بات کو نہ مان کر انکار و استہزاء کیا، اور تم اب یہاں عذاب علیم کا مزہ چکھو۔ اور فرشتے کا حکم ہوگا کہ اس کے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دو۔ اسی طرح جس نے اس دین کو دین مان کر اس پر عمل کیا تو اس کا معاملہ بہت آسان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔